شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع، کیا خواتین ہندوستان میں محفوظ ہیں؟ ہندوستان میں روزانہ کی بنیاد پر عصمت دری کے بڑھتے ہوئے جرائم پر یہ سوال بالکل بھی بے جا نہیں ہوگا کہ کیا ہندوستان میں خواتین محفوظ ہیں؟ ہندوستان ایک کثیر آبادی والا ملک ہے، جہاں 48% آبادی صرف عورتوں کی ہے۔ 2019 میں ہندوستان کے 5 بڑی ریاستوں میں عصمت دری کے واقعات کے اعداد و شمار کچھ اس طرح ہیں۔ راجستھان میں 5,997، اتر پردیش میں 3,065، مدھیہ پردیش میں 2,485، مہاراشٹر میں 2,299 اور کیرالہ میں عصمت دری کے 2023 واقعات درج ہوئے۔ یہ تو 2019 کی رپورٹ ہے، لیکن 2021 میں NCRB نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کے مطابق زنا بالجبر یا ریپ ہندوستان میں چوتھے نمبر کا بہت ہی کامن کرائم ہے، جو صرف عورتوں کے خلاف کیا جاتا ہے۔ 2021 میں پورے ہندوستان میں 31,677 ریپ کیس رجسٹرڈ کیے گئے۔ یہ وہ نمبر ہیں جو رجسٹر ہوئے، 77% کیس رجسٹر ہی نہیں ہوئے، کیونکہ بہت سی خواتین عصمت دری کی رپورٹ ڈر اور خوف کی وجہ سے درج نہیں کراتیں، ورنہ یہ آنکڑے کہیں اور زیادہ ہوں۔ ٹائمز آف انڈیا اخبار 2008 کے ایک رپورٹ میں لکھا تھا، زنا بالجبر ہندوستان میں تیزی سے بڑھنے والا جرم ہے، اور ہندوستان پوری دنیا میں اس جرم میں چوتھے نمبر پر ہے۔ NCRB کے مطابق ہندوستان میں یہ جرم ہر 6 منٹ پر واقع ہوتا ہے، یعنی روزانہ کی بنیاد پر 100 کیس بنتے ہیں، اور اب 2024 کی رپورٹ آنی ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو مسلسل خبروں کی سرخیاں بناتا ہے، کچھ عوامی احتجاج کا باعث بنتے ہیں اور کچھ کیس فائل میں ہی دفن ہو جاتے ہیں، اور بہت سے کیس کی رپورٹ لکھی نہیں جاتی اور بہترے رپورٹ نہیں کرتے، جبکہ ہندوستان میں مادری دیو بھا، جس کا مطلب ہے ماں و عورت کی پوجا کرنا، لیکن بڑھتی ہوئی عصمت دری کے واقعات کی وجہ سے یہ تصور ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ عصمت دری ایک ایسا خوفناک لفظ ہے جس میں ذلت آمیز تکلیف اور تصور ہے، جو عورت کی پوری نفسیات کو جھنجھوڑ و تباہ کر دیتا ہے اور اس کے گہرے جذبات کو متاثر کرتا ہے۔ عصمت دری نہ صرف متاثرہ فرد کے خلاف بلکہ پورے معاشرے کے خلاف انتہائی شرمناک جرم ہے۔ یہ انسانی بنیادی حقوق کے خلاف بھی ایک بڑا جرم ہے۔ اس کی تکلیف و درد وہی شخص جانتا ہے جو اس کو برداشت کرتا ہے۔ بھارت میں جنسی تشدد نے رنگ، نسل، قومیت، عمر، پیشہ ہر ایک کو مات دے دیا ہے۔ 4 سال کی بچی سے لے کر 70 سال کی عورت بھی محفوظ نہیں ہے۔ فرقہ وارانہ فسادات کے دوران عورتوں کے خلاف ایک ایسا ہتھیار ہے جو مجرم کے غصے و نفرت کو درشاتا ہے۔ انسانیت سوز اعمال اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہندوستان میں ریپ کیسز کے ساتھ ساتھ گینگ ریپس بھی سننے کو مل رہی ہیں۔ ظالم مظلوم پر زیادتی کرتے ہوئے جان تک لے لیتے ہیں۔ ایسی گندگی کو سماج سے سمیٹنے کی ضرورت ہے، اور ظالم کو سخت سزا کی، نہ کہ سیاسی مفاد۔ دلی اور حالیہ کولکتہ میں اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور جس کے نتیجے میں مظلوم کی موت واقع ہو گئی۔ ایسے سنگین جرم اور ہر روز خبروں کی سرخیاں ایک نئی وحشت کو جنم دیتی ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو ریپسٹ کی نفسیات کو جاننا چاہیں گے، اور وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ایک عام فرد
اس طرح کے ظالمانہ جرم کا ارتکاب کرنے والا پرتشدد شخص بن سکتا ہے؟ وہ کون سی نفسیاتی قوتیں ہیں جو جنسی تشدد کو جنم دے رہی ہیں؟ محققین کا کہنا ہے کہ کوئی ایک نفسیاتی فارمولہ نہیں جو اس طرح کے مجرم کی وضاحت کرتا ہو۔ ایک مجرم کے جرم کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ باہر کے لوگ ہی ہوں، جان پہچان کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جنسی جارحیت ان لوگوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے جو جاننے والے ہوں، دوست ہوں، اور وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ عورتوں اور مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ واضح مواصلات رکھیں اور یہ سمجھیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ٹھیک ہے اور کیا ٹھیک نہیں۔ ایسی حالت کے بننے کی وجوہات اور ایسی صورتحال سے کیسے بچا جائے؟ سوشل میڈیا وہ پہلی وجہ ہے۔ جو وقت گزر رہا ہے تو بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ زنا بالجبر، ریپ ہندوستان کے سماج کا ایک گھناؤنا عمل ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور حکومت اس پر سخت قدم اٹھانے سے قاصر ہے۔ سوشل میڈیا و انٹرنیٹ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت، نوجوان نسل میں فحش پکچرز، فحش فلموں کا عام ہونا، جس سے ان میں زنا اور زنا بالجبر جیسی گناہ و جرم کی طرف راغب کر دیا ہے۔ پہلے صرف کمرشل پکچرز اور ٹی وی ڈرامے کی بڑھتی ہوئی بے حیائی کے اثرات ہی سماج میں کچھ کم نہ تھے، اور اب یہ فحش فلمیں، جس کا اثر جلد یا بدیر ان کے کچوں ذہنوں کو متاثر کر رہا ہے اور ان کو عمر سے زیادہ بڑا کر دیا ہے۔ فحش فلموں پر روک لگانا ہوگا۔ ملک میں فحش فلموں پر بین لگنا ہی چاہیے، اس لیے کہ ملک کے ذمہ دار اور گارجین کو احتجاج کرنا چاہیے، ورنہ اس کے نتائج بہت ہی بھیانک نظر آ رہے ہیں۔ دوسری اہم وجہ تربیت ہے۔ بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت میں ہی عورتوں کی عزت اور احترام کرنا بتایا جائے، اور ان کی تربیت آج کے وقت میں ایک خاص نہج پہ کرنا ہوگا۔ انہیں زنا اور زنا بالجبر جیسے جرم سے آگاہی کے ساتھ ساتھ تنبیہ بھی کیا جائے۔ اپنے چھوٹے بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی ٹریننگ دی جائے۔ ایسی صورتحال سے مقابلے کے لیے ان کا ذہن تیار کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کے اعمال و حرکات پر نظر رکھیں، ان کی روٹینز پہ نظر رکھیں، اور پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھیں تاکہ وہ آپ سے اپنی باتیں شیئر و ڈسکس کر سکیں، تاکہ آپ کو اندازہ مل سکے کہ ان کی ذہنی کیفیت کا کیا ہے، اور ان کی ذہنی تبدیلیوں کا بھی اندازہ مل سکے۔ تیسری وجہ، ناشائستہ لباس کا الزام۔ آج کا معاشرہ بہت تیزی سے ناشائستہ لباس کو اپناتا چلا جا رہا ہے۔ ہندوستانی تہذیب و تمدن میں مغربی تہذیب کو اپناتی چلی جا رہی ہے۔ بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے، کچھ سال پہلے ہی یہ مغربی عورتیں بھی ایک خاص لباس کا التزام رکھتی تھیں اور ایسے کپڑے پہنتی تھیں جس سے ان کا جسم کور ہو جاتا تھا، مگر آج مین ڈومینیٹنگ ورلڈ نے ان عورتوں کا کباڑہ کر دیا ہے، آزادی کے نام پر ننگا کر دیا، اور لباس چھوٹے سے چھوٹے ہوتے گئے اور ان کی عقلوں پر جیسے دھول پڑ گئے۔ ان کے مرد 3 پیس سوٹ میں ڈھکے ملتے ہیں اور ان کے ساتھ چلتی عورتیں مختصر ترین کپڑوں میں۔ فریڈم اور لبرلزم کے نام پر فخر سے چلتی یہ عورتیں یہ سوچے بغیر کہ یہ مرد ان کی عزت و حرمت کو پامال کر رہا ہے۔ یہ ویسٹرن وبا تیزی سے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، مگر اس کے نتائج بہت ہی خراب ہیں۔ ریپ اور گینگ ریپ جیسے جرم ہندوستان کا یہ حال ہے تو ان ویسٹرن ممالک کا کیا کیا جائے؟ ایک سروے کے مطابق جن ممالک میں عورتیں برقع پہنتی ہیں وہاں ریپ کے 0 کے برابر ہے۔ خواتین جتنا بھی لبرلزم کا گہار لگائیں، مگر اس سچ کو وہ بھی
کہیں نہ کہیں تسلیم کرتی ہیں کہ وہ کس طرح کے لباس میں محفوظ ہیں۔ چوتھی وجہ مجرم کو آزاد چھوڑ دینا۔ ہندوستان میں ریپ کیس کے جرم میں مجرم کو سزا خاطر خواہ نہیں ملتی، جس کی وجہ سے یہ جرم عام ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں عورتیں محفوظ نہیں ہیں۔ مجرم سوسائٹی میں دندناتے پھرتے ہیں۔ اگر انہیں فوری سزا ملے اور اعلانیہ ملے تو یہ اس جرم میں بہت حد تک رکاوٹ آ جائے گی۔ اسلام میں زانی کی سزا بہت سخت ہے۔ سورۃ نور آیت نمبر 2۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بدکاری کرنے والے مرد اور بدکاری کرنے والی عورت میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں تم لوگوں کو ان پر ترس نہیں آنا چاہیے، اور ان دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کے ایک گروہ کو حاضر رہنا چاہیے۔ زانی کی تفصیل یہ ہے کہ جو زنا کرے ارادتاً، اگر وہ بغیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے، اور اگر شادی شدہ ہو تو سنگسار کیا جائے گا۔ یہ سزا مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ اور زنا بالجبر میں چونکہ زانی کا ارادہ کا پایا جانا ہے، ظالم جبر کے زمرے میں اور مظلوم مجبور ہوگی۔ زانی پر سزا نافذ ہوگی اور مجبور پر سزا کی حد نہیں لگائی جائے گی۔ ایک اور بات، پبلک پلیسز اور پبلک ٹرانسپورٹس میں غیر اخلاقی حرکتوں کا مظاہرہ کرتے کچھ سماج کے بیمار لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ خواتین پر بار بار اپنی توجہ کا مرکوز کرنا، ہاتھوں کوہنیوں کا مارنا، خواتین کو انکمفرٹیبل کرنا، انہیں ہیرسمنٹ پیدا کرنا، اور یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے خواتین میں غم و غصے کا احساس پایا جاتا ہے۔ کیا وہ ایسی حرکتوں سے مرد ہونے کا احساس زیادہ قوی محسوس کرتے ہیں؟ اس طرح کے حرکات سے وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس پر بھی بات ہونی چاہیے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے لڑکوں کی تربیت کرتے وقت اس بات کا احساس انہیں دلائیں کہ راہ چلتی ہوئی عورتیں بھی اتنے ہی عزت اور احترام کی مستحق ہیں۔ سورۃ نور آیت 30 اور 31۔ ارشاد باری تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے صاف ستھرا طریقہ ہے۔ اور مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زیبائش و آرائش کا اظہار نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو قرآن پہ چلنے کی اور قرآن کے احکام پر کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔